دیکھیں وین یو آر ناٹ ایکسپیکٹنگ فرام پیپل دیر آر لیس چانسز یو ول بی ہرٹ بائی دیم، آبویس سی بات ہے. تو یہ رویہ ایک بنانا پڑتا ہے، اپنے مائنڈ کو ٹرین کرنا پڑتا ہے کہ دیکھیں میں کر رہا ہوں تو اللہ کے لیے خالص کر رہا ہوں. تو اس پہ میں چاہتا ہوں آپ بھی تھوڑا روشنی ڈالیں کہ یہ والی نیت آپ نے اپنی لائف میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ نے یہ والی نیت کی کہ اللہ کی خاطر اللہ کی خاطر، تو دیٹ ریئلی ہیلپس ان کوپنگ ود ڈیفیکلٹ تھنگس. کیا خیال ہے؟ بالکل ایسی ہے. یعنی انسان کا یہ جو بیہیویئر ہے نا کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں اور اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے کسی چیز سے، وہ ٹوٹنے کی بنیادی وجہ پرائمری پرپز یعنی جو وجہ نکلتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن اگلوں سے تھی، آپ کی ایکسپیکٹیشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں تھی. یعنی آپ مثالیں اٹھا کے دیکھ لیں ہماری روزمرہ زندگی کے اندر کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بات کو دل پہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کی پرائمری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشن اللہ تعالیٰ کے بجائے ہماری ایکسپیکٹیشن لوگوں کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. سو یہ اگر تھرڈ ٹیکنیک جو کہ آپ نے مینشن کی ہے کہ ایکسپیکٹنگ ریوارڈ اونلی فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو یہ انسان کو ان مشکلات سے کوپ اپ کرنے میں بہت فائدہ دے گی. اسپیشلی علی بھائی آج کل نا ایک تو دیکھیں انڈیویجول لیول کی پریشانیاں ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمارے دور میں جتنا سوشلی لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا ہے، ہر دوسرا بندہ جو آ کے پریشانی ذکر کرتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں ٹاکسک لوگ شامل ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم ان فلاں ٹاکسک لوگوں کے ساتھ کیا ڈیل کریں. دیکھیں ہمارا کام ہے ان لوگوں کے ساتھ اپنے بیسٹ رویے کے ساتھ پیش آنا. اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کی اگر آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام اگر چاہتے، جب بھائی ان کے مصر آتے ہیں تو یوسف علیہ السلام چاہتے تو اپنی پاور سے فائدہ اٹھا کر ان کو کہہ دیتے کہ میرے پاس نہ آؤ، کوئی یعنی غلہ نہیں ملے گا، کیونکہ وہاں پہ قحط سالی تھی. بالکل بدلہ لینے کا وہ لے سکتے تھے، لیکن ان کو پتا تھا یہ آزمائش آئی، میں نے اللہ کی خاطر برداشت کی. He was able to let it go because he did it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So letting go. اسی طریقے سے جو آپ نے بات کی نا، ہمیں حدیث ملتی ہے ایک صحابی کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے ہیں اور صحابہ کو کہتے ہیں کسی نے جنتی بندہ دیکھنا ہے تو وہ فلاں صحابی کو دیکھ لو، وہ بندہ جا رہا ہے. تو ایک چھوٹے صحابی تھے، وہ جا کے ان کے گھر چلے گئے، 3 دن ان کی طرف انہوں نے اسٹے کیا جسٹ فار دا سیک کہ میں جان سکوں یہ ایسا کیا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خوشخبری دی ہے. 3 دن ختم ہوتے ہیں، 3 دن کے بعد وہ کہتے ہیں اچھا جی مجھے اجازت دیں. تو وہ بڑے صحابی پوچھتے ہیں کہ بیٹا بتاؤ آئے کیوں تھے، کیا وجہ تھی؟ تو وہ ساری سٹوری نریٹ کرتے ہیں. تو اینڈ پہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک طرح کی ڈس اپوائنٹمنٹ تھی، یعنی ان اے وے میں ایگزیکٹ ورڈ نہیں کر رہا لیکن اس کو پیرافریز کر رہا ہوں کہ یعنی آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ آپ کچھ ایسا کام کر رہے ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کو بشارت ملی ہے، بٹ آئی کوڈنٹ سی اینی تھنگ. سو ڈو یو سی سم تھنگ اسپیشل دیٹ یو ڈو؟ تو انہوں نے آگے سے کیا کہا کہ اور تو کچھ نہیں ہے لیکن ہر رات کو میں اپنا دل لوگوں کے لیے صاف کر دیتا ہوں. کسی نے میرے لیے کوئی بھی برا کیا نا میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. اور آپ سیم مثال دیکھیں گے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی، دیکھیں کتنی بڑی بات تھی. اپنی چیز کے اوپر نا معاف کرنا آسان ہوتا ہے، آپ کے کسی پیارے کے ساتھ کوئی کرے. جب عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر تہمت لگائی گئی تو ان کے جو کزن تھے مصطح بن اساسہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے، وہ غریب مہاجر تھے اور وہ ان کو مال دیا کرتے تھے، بٹ ہی forgave him as well. سو حضرت عائشہ کی بھی لائف آپ دیکھیں نا کہ ان پہ بھی ایکوزیشنز لگیں، اور ایکوزیشن لگانے والوں میں ایون ان کے بڑے قریبی بھی لوگ تھے. جیسے مصطح کا آپ نے ذکر کیا، حمنہ، اللہ اکبر، زینب بنت جہش کی جو سسٹر تھیں، حالانکہ وہ بھی صحابیہ تھیں اور نیک خاتون تھیں. کتنا دکھ ہوا حضرت عائشہ کو ٹو سی دس، لیکن ہاؤ شی ہیلڈ، ہاؤ شی کوپ ود اٹ، اگین لیٹنگ گو فار اللہ سیک اینڈ ناٹ ایکسپیکٹنگ ریوارڈ فرام پیپل، اور اللہ ہی عزت دینے والا. اور پھر اللہ رب العالمین نے دیکھیں کہ کیسا سبحان اللہ